बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आजरो के व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। जैसा कि आप सब के इल्म है कि आप से कुछ दिनों बाद ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा आ रही है, जिसके सिलसिले में हम सब ने अपनी एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है, कुर्बानी। उसके सिलसिले में हमने मंडियों में जाना है, जानवर लेके आने हैं, उनकी देखभाल करनी है और फिर उनका कुर्बान करके गोश्त तकसीम करना है। ये तमाम मराइल में हमारा बहुत से लोगों से वास्ता होगा, रश भी होगा, लेकिन चूंकि एक फ़र्ज़ है इसलिए उससे नबर्द आजमा होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब। आप डॉक्टर भी हैं और योगा स्पेशलिस्ट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इसी टॉपिक पे। डॉक्टर साहब, हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। ईद कुर्बान आ रही है, हमने जानवर खरीदने के लिए मंडियों में जाना है और काफ़ी टाइम हमारा मंडियों में लगेगा, 2-4 दिन तो ज़रूर लग जाते हैं, कम से कम भी 2-3 दिन लग जाते हैं। और वहाँ पे रश भी होगा, वहाँ पे जानवर भी होंगे, बाकी भी एलाइशें जो हैं, गंदगी होती है वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसी एहतियात आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम कोरोना से और बाकी बीमारियों से बच सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मेरा इंतखाब किया इस कुर्बानी की ईद के हवाले से। सबसे पहले जो बात है कि ये जो मौजूदा दौर है, ये ईद कुर्बान भी बड़ी ख़ास है क्योंकि आसपास के हमारे कोरोना की वबा फैली हुई है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एंडेमिक तौर पर जो हल्की हल्की फैली हुई कांगो वायरस की बीमारी फैली हुई है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि जो फुजला है, इसको मुनासिब तरीके से अगर ठिकाने ना लगाया जाए तो टाइफाइड और दूसरी बीमारियाँ जो है वो भी इस ईद कुर्बान पे फैलने का पूरा मौका मौजूद होता है। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें इनके लिए, कोरोना वायरस के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप डबल मास्किंग करें, 2 मास्क पहने, चाहे सर्जिकल मास्क पहने या N95 पहनते हैं तो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क पहन लीजिए। कपड़े का मास्क जो है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, वो बिल्कुल ना पहनिएगा। कांगो वायरस के लिए जो है कि कांगो वायरस के आप जहाँ भी जाएंगे जानवर खरीदने के लिए, एक तो ये है कि आप अपने दरमियान फासला 1 गज का कम अज़ कम फासला रखिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ से आप जो भी जिस से जानवर खरीद रहे हैं आप उससे पूछिए कि जानवर को चिचड़ या जो से छोटे छोटे जानवर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसको काटते तो नहीं है, उसका आपने इलाज तो नहीं कराया, या ये जानवर जो है ये बाहर घास खाने के बाद जंगलों की तरफ तो नहीं जाते, आप ये बाहर घास पे जाके बैठते तो नहीं। ये आप हिस्ट्री में 2-4 सवाल पूछेंगे, आपको बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। अगर ऐसी सूरत है आप उस जानवर से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए ताकि आप वो जो कांगो वायरस के जो छोटे छोटे कीड़े हैं जिनको हम चिचड़ बोलते हैं वो कोई भी आपके ऊपर ना आ सके। बाकी ये कि अगर वो जानवर घर लेके आते हैं तो घर ला के उसको सबसे पहले नहलाइए, साफ कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको एक पीपी या ऐसा ड्रेस पहनना हो जो फुल बॉडी ड्रेस हो और ग्लव्स पहन के उसको एक दफ़ा साफ कर लीजिए। कोई चिचड़ वगैरह हैं उसकी दवाई मिलती है वो लगा दीजिए ताकि चिचड़ गिर जाए, फिर वो जानवर जो है वो महफूज हो जाएगा। और ईद कुर्बान के बाद जब आप जानवर को ज़िबा कर लें, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मैं रखूँगा कि एक जानवर जो हम लाते हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बेहतर ये कहा जाता है कि आप उससे मोहब्बत करें, आप उसकी खिदमत करें, तो खिदमत में बच्चे भी जाएंगे, बाकी लोग भी जाएंगे। तो हम हमारे बहुत से दोस्त इस बात पे एतराज़ नहीं करते हैं कि कांगो वायरस वैसे कहीं नहीं होता, लेकिन जब ईद आती है तो आपको कांगो वायरस याद आ जाता है। सो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा रिपीट करते हैं हमारे देखने वालों के लिए कि कांगो वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, और बचाने का तरीका तो आपने ऑलरेडी बता दिया, उसको भी मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन आप हमारे लिए जरा एलैबोरेट कर दें कि कांगो वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है। एक 2 मिनट। कांगो वायरस जो है ये माइट एक कीड़ा होता है जिसको आम जुबान में चिचड़ बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे झाड़ियों में ज़मीन में मौजूद होता है। ये जो है ये होस्ट है कांगो वायरस का। इन जिस तरह मच्छर से आपका मलेरिया फैलता है, इसी तरह से चिचड़ से फैलता है। चिचड़ काटेगा तो आपको कांगो वायरस होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जी कांगो वायरस का जो ब्लड, इसका गोश्त, इसके अंदर अगर इसको प्रॉपर कुक ना किया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो वायरस आपके जिस्म के किसी भी पोर से जहाँ पे ज़रा सा कहीं निशान कट ज़रा मौजूद हो वहाँ से अंदर चला जाएगा और ये चला जाए तो ये जानलेवा बीमारी कांगो का बायस बन सकता है। उससे लिए अवॉइड करने के लिए जो जिस तरह मैंने पहले कहा है,
آپ جب بھی جانور کو لائیے گھر لا کے اس کو فل ڈریس یعنی اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ دیں، اس سے محبت کریں، لیکن اس سے پہلے اس کو اچھی طرح نہلائیں اور جو چچڑ کی دوائی ملتی ہے وہ لگا لیں. اس کے بعد آپ پھر بچے لگائیں، آپ لگائیں. ڈیفینیٹلی قربانی کا جو طریقہ ہے جتنے بھی آپ کے لوازمات ہیں وہ آپ کریں. اور دوسرا جب آپ نے اس کو کاٹنا وغیرہ ہے تو آپ نے ہاتھوں کے کسی کٹ تک اس کا خون نہیں جانا نہیں جانا بالکل ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں میں آپ کی بات سے سمجھاؤں کہ جب جانور گھر آ جائے تو اس کے ساتھ یہ احتیاط کریں، اور جب قربانی کر لیں تو اس کا جو خون ہے گوشت ہے، کیونکہ ہم خود قربانی کرتے ہیں تو 2-4 کٹ تو لگ جاتے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہے اس سے ٹچ نہ ہو، وہ کٹ لگ جائے گا. بلکہ اس طرح ہے کہ میں تو خود لا کے رکھتا ہوں سنی پلاسٹ، جو ہی کٹ لگے تو اس کے اوپر لگا دیں، اس سے دونوں چیزوں سے بچ جائے گا، خون بھی رک جائے گا اور وہ معاملہ بھی ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا کرونا وائرس اور کونگو وائرس. جب ہم نے قربانی کر لی اور باربیکیو شروع ہو گیا تو باربیکیو کے شروع ہوتے ہوئی ہم اس کا کھانا پینا جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کے کھانے میں کیا احتیاط کریں یا پکانے میں کیا ایسی احتیاط کریں کہ پیٹ خراب نہ ہو، باقی بیماریاں نہ ہوں؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اصل میں عید قربان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانے پینے کی عید ہے. یہ کھانے پینے کی عید نہیں ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کی عید ہے. یہ ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ بھئی جو گوشت آپ کے ساتھ آیا ان لوگوں کو تک پہنچائیے جو کہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا گوشت فریزر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر گوشت کھاتے رہتے ہیں لیکن بہت زیادہ گوشت کھانے سے آپ کی باڈی کے اندر پیورینز کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ مختلف بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جسم کو، گردے کو، جگر کو، معدے کو زیادہ محنت کر کے اس گوشت کو بنانا پڑتا ہے. آپ ضرور کھائیے گوشت لیکن اس کا حساب ہونا چاہیے. باربیکیو کھائیے، تلا ہوا گوشت بہت کم کھائیے، شوربے والے 16 سالوں میں نہ کھائیے. موسم گرم ہے، اگر آپ نے باربیکیو کرنا ہے تو بہت کھائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہی کا اور پودینے کی چٹنی کا استعمال کیجیے اور اپنے حساب کے حساب سے کھائیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد اللہ نے آپ کا رزق بہت رکھا ہوا ہے، ایک ہی دن میں سارا گوشت آپ نے نہیں کھا لینا ہے کہ سارے سال کا گوشت ایک دن میں آپ ختم کریں. یہ نہ کریں بلکہ اس گوشت کو آگے تقسیم کریں. یہ عید مل کے خوشیاں بانٹنے کی عید ہے. آپ یہ گوشت، یہ قربانی کا گوشت ہے ان لوگوں تک پہنچائیے جہاں تک نہیں پہنچ سکا اور اپنے حساب کے حساب سے کھائیے. گوشت آپ کے لیے ضروری ہے لیکن آپ گوشت کے لیے ضروری نہیں. یہ بات تو آپ کی ہمارے تک پہنچ گئی. اچھا، اکثر لوگوں کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے، اس سے کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی دوائی ہے یا اس کے لیے کوئی ٹپ ہے تو وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ گوشت چونکہ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر ان دنوں میں گیسٹرک پرابلم بھی زیادہ آتے ہیں. اس کے لیے بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ زیادہ جو گوشت ہے اس کو ہضم کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ہمارے گھروں میں رواج ہے کہ اس کو تل کے گوشت کھاتے ہیں، مسالے ڈال کے کھاتے ہیں. مسالے نہ ڈالیے، شوربہ ڈالیے، باربیکیو کیجیے، اپنے حساب سے کھائیے. اور جب بھی آپ گوشت کھائیں اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کیجیے تاکہ گوشت کی جو معدے کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے وہ کم ہو. پھر بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے رائزک کے ساشے ملتے ہیں 20 ملی گرام چھوٹی عمر کے لیے، 40 ملی گرام بڑی عمر کے لیے. وہ آپ آدھی پہلی پانی میں ڈال کے اس کو لے لیجئے. وہ آپ کے معدے کے اندر جو گرمائش ہوگی، جو گیس بننے کا عمل ہوگا اس کو روکے گا. پھر بھی اگر آپ کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور الٹیاں لگ جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ میکسلون کی گولیاں یا میکسلون کے شربت استعمال کرنا پڑے گا. لیکن پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ گوشت آپ حساب کے ساتھ کھائیے. بہت زیادہ گوشت کھائیں گے آپ کی باڈی اتنے گوشت کو سنبھال نہیں سکے گی تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹس آپ پہ آنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑا تھوڑا گوشت کھائیے اور بار بار کھائیے اور اس کے ساتھ دہی کا استعمال کیجیے تاکہ آپ کو یہ ہضم کرنے میں آسانی ہو. بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، اور جب سامنے سب کچھ پڑا ہو تو پھر رکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کیا ٹپ ہے کہ اگر وہ کھا لیں تو کیا حال ہے اس بات میں؟ ہاں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو گوشت پکائیں اس میں گرم مسالے، نمکیات کا استعمال بہت کم، بہت ہلکا کیجیے باربیکیو سب سے بیسٹ، تاکہ آپ کے لیے باربیکیو سب سے اچھا ہے. گوشت آپ کھائیے، نمک اور گرم مسالے نہ کھائیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. شوربے والا سالن ہو تو بہت اچھی بات ہے، باربیکیو ہو، ینگ لڑکیاں ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے پیپسی، 7 اپ، یہ کولڈ ڈرنک جو ہے ان کا استعمال بہت کم کرنا ہے. ان کے اندر چینی ہوتی ہے
تضابیت ہوتی ہے، یہ معدے کو نقصان دیتی ہیں. گوشت اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جتنا گرم مسالے اور یہ پیپسی، 7 اپ، سافٹ بیوریجز جتنی ہیں یہ نقصان دیتی ہیں. ایک اور بھی بیماری آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کا بھی پرابلم ہے، ٹائیفائڈ. تو ڈیفینیٹلی جب پیٹ خراب ہوگا، معدے میں آنتوں میں انفیکشن ہوگی تو ٹائیفائڈ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو بخار ہوتا ہے، موشن لگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا احتیاط ہے کہ وہ زیادہ بگڑے نہیں، اور اگر بگڑ جائیں تو اس کی کیا علامات ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو؟ کیونکہ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں ہاسپٹل جانے سے. ٹائیفائڈ بیماری جو ہے وہ ہمارے ملک میں عام ہے، اس کو بولتے ہیں انڈیمک. یہ ہمارے انڈیمک ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صاف پانی کی اویلیبلٹی کم ہے، اور صاف اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں پانی ساتھ جو ہو ابلا ہوا ہو، صاف ہو، اور یا پھر فلٹرڈ پانی ہو. اس میں یہ جراثیم جو ہے وہ فلٹر سے پاس نہیں ہو سکتے، ابال لیں تب یہ جانور جراثیم مر جاتا ہے، اور جس سے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس میں پہلا چانس جو ہے ڈیسنٹری کا ہوتا ہے. ڈیسنٹری کے لیے آپ سپروفلوکساسین 250 ملی گرام صبح شام اور فلیجل کی گولی 400 ملی گرام صبح شام، یہ آپ 3 دن ساتھ لے لیں تو آپ کو ڈیسنٹری جو ہے وہ پیٹ میں پیچس، مروڑ، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹائیفائڈ یہ ان چیزوں سے 3 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، درد ہو رہے ہیں، بخار ہلکا ہلکا رہ رہا ہے، جسم طبیعت گری گری رہ رہی ہے، تو آپ کو ٹائیفائڈ کا شک ہو تو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرائیے. لیکن اس میں سپروفلوکساسین ایک ہی گولی ہے، اس کے ساتھ پیناڈول لے لیجیے، لیکن اس کو کم از کم 7 دن کے لیے صبح شام لیجیے. اور اس کے ساتھ آپ نے کھانا نرم کھانا ہے، نرم غذا کھانی ہے، اور ریسٹ کرنا ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ویورز آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. دیکھتے رہیے ہمارا .com یاسر وقاص کے ساتھ.